السلام علیکم ناظرین، IRC پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں کلینکل سائیکالوجسٹ حنا ناز، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد صغیر جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ اور ڈائریکٹر ہیں IRC میں۔ آج کا بیسیکلی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹرپرسنل افیکٹونیس۔ انٹرپرسنل افیکٹونیس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس طرح سے تعلقات یا بات چیت ہو کہ تعلقات جو ہیں وہ مضبوط بھی رہیں، صحت مند بھی رہیں، ذاتی مقاصد بھی حاصل ہوں اور دوسروں کی حدود اور ضروریات کو بھی پورا کیا جا سکے۔ بیسیکلی ہماری سوسائٹی میں 80% لوگ ایسے ہیں جن کے جو مسائل ہیں وہ گفتگو سے ریلیٹڈ ہیں، کہ وہ کمیونیکیشن جو ہوتی ہے بیسیکلی وہ شیئرنگ ہوتی ہے، کہ ہم اپنے جذبات کو، ہم اپنی ایموشنس کو کیسے ایکسپریس کرتے ہیں، کیسے ان کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور ہمارے حساب سے جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دینا ہے اور اپنی جو بات ہے وہ دوسرے تک پہنچانی ہے۔ اگلا بندہ ہماری بات سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا، اس سے ہماری کوئی غرض نہیں ہوتی۔ لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنا، کہ نیکسٹ پرسن جو کمیونیکیٹ کر رہا ہے ہم سے، اس کی بات کو ہم سمجھیں اور ہم دیکھیں کہ وہ کس سٹیج پہ ہے اور وہ کیا بات کر رہا ہے، کیونکہ سم ٹائمز ہم دوسرے کی بات کو جب سمجھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ بیسیکلی آج میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں انٹرپرسنل ریلیشن شپ یا افیکٹونیس کیا ہوتی ہے، جس سے ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے میرا پہلا سوال ہے ڈاکٹر صغیر سے کہ سر، پرسنل افیکٹونیس آپ کے خیال میں کیا ہوتی ہے اور یہ ہماری زندگی میں کیسے اہم ہے، کیسے امپورٹنٹ ہے؟ انٹرپرسنل افیکٹونیس یہ بیسیکلی کمیونیکیشن ہے، کہ ہم جیسے آپ نے خود ہی ذکر کیا ہے کہ ہمارے جو زیادہ تر مسائل ہیں وہ ہماری اپنی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، اور جس میں گفتگو کے مسائل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ میں نے اپنے گھر میں اگر میں بات کروں تو میں نے سبلنگز کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ میں نے بات چیت کرنی ہے، میں نے اسپاؤزل ریلیشن شپ ہے، جیسے میری شریک حیات جو ہیں ان کے ساتھ مجھے بات چیت کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ کا جو تعلق، آپ کا پروفیشنل ریلیشن شپس بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کے کلیگز ہیں، آپ کے باس ہیں، آپ کے جو سینئرز لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ ایون آپ نے کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں تو بھی آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ تو کمیونیکیشن جو ہے، گفتگو بیسیکلی اس نے آپ کی زندگی میں یوں سمجھ لیں کہ میجورٹی آف آپ کی جو ڈیلنگ ہے وہ تھرو کمیونیکیشن ہے۔ ہم نے بات چیت سے ہی اپنے مسائل حل کرنے اور بات چیت ہی کرنی ہے کسی بھی طریقے میں۔ تو اس لیے یہ تو اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ کو بات چیت کرنا نہیں آتی تو آپ اپنے مسائل کو بیسیکلی دعوت دیں گے اور اپنی زندگی کو بہت زیادہ مشکل بنا دیں گے۔ اور کمیونیکیشن جو ہے، انٹرپرسنل افیکٹونیس ہے، یہ آپ کو مدد دیتی ہے کہ آپ کیونکہ انسان کی جو ایموشنز ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ہمیں جو نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اینگر ہے، سیڈنس ہے، ایون ایک فیئر ہو سکتا ہے، خوف ہو سکتا ہے کسی چیز کا، ایون فیئر آف ریجیکشن ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی ایکسیپٹ شاید نہ کر سکے، گلٹ ہوتا ہے، شیم ہوتی ہے۔ اب یہ وہ سارے ایموشنز ہوتے ہیں جو گفتگو سے متعلق ہیں، اور اگر آپ اپنے اندر گفتگو کرنے سے پہلے یا کسی انسان سے گفتگو میں جانے سے پہلے آپ اس طرح کی کسی بھی ایموشن کا شکار ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ بات چیت نہیں کر سکیں گے، اور آپ جو ہے اسٹرگل کریں گے اپنی کمیونیکیشن میں۔ تو جب پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی گفتگو برے طریقے سے کریں گے اور اس طریقے سے آپ کمیونیکیٹ کریں گے جس سے آپ کی زندگی میں مسائل پیدا ہوں۔ اور جو بھی دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جن میں انٹرپرسنل افیکٹونیس نہیں ہوتی، یعنی کہ بات چیت کرنا صحیح سے، مؤثر انداز سے گفتگو کرنا کی جو ایک مہارت ہے ان لوگوں میں نہیں ہوتی ہے، اس کی کمی ہوتی ہے، ان لوگوں میں دو طرح کے کامن ٹریٹس پائے جاتے ہیں۔ ان کی پرسنالٹی میں دو طرح کی ایسے ٹریٹس ہوتے ہیں جو کہ ان کی اوور آل لائف میں پرابلمس کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، جس میں پہلی جو چیز ہے اسے رسپانس پرسسٹنس کہتے ہیں، اور جو دوسرا ٹریٹ ہے اسے اینگر ہاسٹیلیٹی کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ کو آپ کے گفتگو میں، آپ کے جو تعلقات ہیں اس میں لمٹ کریں گے، آپ کو روکیں گے اور آپ کے مسائل بڑھیں گے اور آپ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے سے دور رہ جائیں گے۔ فار ایگزامپل اگر ہم پروفیشنل لائف کی بات کریں تو آپ کے اندر ایک ہی طریقے سے آپ نے رسپانس پرسسٹنس جو ہے نا بہت مطلب آپ کے اندر رسپانس پرسسٹنس زیادہ ہے، آپ ہر ایک کام کو ایک ہی طریقے سے
کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب بھی آپ ایموشنل ہیں, جب بھی کوئی کروشل چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے, کسی چیز سے ریلیٹڈ آپ نے ڈسکشن کرنا ہے اپنے سینئر سے, تو آپ فوراً یا تو اگریسو ہو جاتے ہیں, یا آپ پیسو ہو جاتے ہیں, یا پھر آپ جو ہے اپنی فیلنگز کو اس طرح سے مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ایموشنز ظاہر نہ کر سکیں. تو یہ جو رسپانس پرسسٹنس ہے, اس سے ہوگا کیا کہ آپ ایک ہی طریقہ اپناتے ہوئے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے, اور نتیجہ کبھی بھی مختلف نہیں ہوگا, وہ وہی ہوگا جو پہلے آپ نے کیا. تو اٹس اے نیگیٹو وے کہ آپ یوں سمجھ رہے ہو کہ تمام مسائل آپ کو کیل کی طرح نظر آتے ہیں کہ مختلف کیلیں ہیں, اور آپ کے پاس سلوشن ایک ہی ہے کہ آپ کے پاس ہیمر ہے, ایک ہتھوڑا ہے جس سے جو ہے نا وہ پرابلمز. تو اس طرح کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ بیسیکلی انسان کو اس کی زندگی میں مسائل کی طرف لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے, سلوشن نہیں ملتا اس کو, اور وہ اپنی زندگی میں مسائل اس کو سامنا کرنا ہوتے ہیں. دوسرا جو ہوتا ہے اینگر ہے. اینگر ہاسٹیلیٹی یہ بڑی ہی کامن چیز ہے, زیادہ تر لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ آپ کو ذرا سا بھی لگا کہ آپ کو پش کیا جا رہا ہے, آپ نے فیلنگز آپ کی ڈیولپ ہوئیں کہ جیسے ہی آپ کو لگا کہ آپ اوور ویلم فیل کر رہے ہیں اور آپ کی بات نہیں سنی جا رہی, یا آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا رہا ہے, مے بی آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو جج کیا جا رہا ہے, اور یہ جیسے یہ فیلنگز آئیں گی آپ کا اینگر ٹریگر ہوگا. اور اینگر, آؤٹ آف اینگر آپ جو ہے نا کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, غصے کے ساتھ بات کریں گے, ڈیل کریں گے, مسئلے کا حل. آپ غصے کو جب سمجھ لیں گے تو اس سے بھی آپ کی زندگی میں مسائل آنا شروع ہو جائیں گے, اور آپ کی کمیونیکیشن غیر مؤثر ہو جائے گی, آپ کی بات چیت کرنے کا طریقہ ڈیمیجنگ ہوگا, اس سے نقصان آپ کو ہوگا. اور نقصان آپ کی, اگر آپ نے اپنا اسپاؤزل ریلیشن شپ میں ہیں تو آپ کا ریلیشن شپ میں دوری پیدا ہو جائے گی, تعلق میں, بہن بھائیوں میں دوری پیدا ہو جائے گی. اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھا جائے تو آپ نے سنا ہوگا کہ قطع تعلقی جو ہے اس کو ہمارے مذہب میں بھی بہت برا سمجھا جاتا ہے, اور قطع تعلقی کے زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ گفتگو کے مسائل ہیں, کہ آپ کو انٹرپرسنل افیکٹونیس نہیں پتہ, بات چیت کرنے کے طریقے معلوم نہیں ہیں, اور ہم ایموشنلی جو ہے نا چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, کسی ایک مسئلے پہ جو ہے وہ اٹک جاتے ہیں اور پھر ضد جو ہے نا پکڑ لیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارے تعلق خراب ہو جاتے ہیں. ایون ہمارا جو مذہبی تہوار ہیں, عیدیں ہیں جیسے, تو ان عیدوں پہ لوگوں کو جو ہے وہ کافی, جب ہم مساجد میں جاتے ہیں, خطبات سنتے ہیں عید سے, خاص کر کے عید سے متعلق جو, تو اس ایونٹ پہ لوگ پریفر کرتے ہیں, اور ایون جو خطبات ہوتے ہیں اس میں بھی یہی تاکید کی جاتی ہے کہ آپ اپنے تعلق جو ہے وہ بہتر کریں, ناراضگی ختم کریں, اور ایک دوسرے سے ملیں, گلے ملیں. یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی پرانی باتیں چھوڑیں اور ایکسیپٹ کریں ایک دوسرے کو. ملنا بیسیکلی یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے پازیٹیولی, اور دوسرے کو بھی آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے نان ججمنٹل ہو کے, پرانی باتوں کو چھوڑ کے کہ اس نے کیا تکلیف پہنچائی, آپ نے کیا کاز کیا, ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اپنی جو دوریاں ہیں, کدورتیں ہیں دلوں میں, اور ایون آپ کے اندر جو ایک مسئلہ ہے اس کو حل کرتے ہوئے چیزوں کو ایکسیپٹ کریں, اور لا تعلقی ختم کریں, اور اپنے تعلق بہتر کریں. تو یہ ایک مطلب ایک اوور آل اتنا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر سال ہمیں یہ موقع دیا جاتا ہے ریلیجیسلی کہ ہم اپنے کنفلکٹ ریزالو کریں. اس کے باوجود ہم اپنی ضد پہ اڑے رہتے ہیں, اور بے شمار لوگ مسائل کا باعث بن جاتے ہیں. آپ ڈیورس دیکھ لیں, آج کل ریلیشن شپ میں سپریشنز دیکھ لیں, ایک پیک پہ پہنچی ہوئی ہیں یہ چیزیں, اور ہر دن کے بڑھتے ہوئے دن, جیسے جیسے آگے زمانہ گزر رہا ہے, وقت گزر رہا ہے, لوگوں میں اس طرح کے مسائل بڑھ رہے ہیں. کلیگز کے آپس میں ریلیشن شپ ایشوز ہوتے ہیں. ایک جو جاب ریلیٹڈ پالیٹکس ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے پلاٹنگ ہو رہی ہے, ایک دوسرے کے خلاف بات ہو رہی ہے, کمپٹیشن ہے, ایکسیپٹنس نہیں ہے ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے کا جذبہ نہیں ہے. تو یہ سارے کے سارے مسائل ہیں جو آپ کے چاروں طرف سے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے, اور یہی چیزیں آپ کو سٹریس, پریشانی یا پھر انگزائٹی, ڈپریشن کا کاز بن رہی ہیں. لوگ جاب سوئچ کر رہے ہیں یا جابس چھوڑ چکے ہیں کیونکہ جی ہمارا باس کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں پتا, ڈیفیکلٹ پرسنس سے ڈیل کرنا نہیں پتا,
اسرٹیو کمیونیکیشن کیا ہے یا اچھے سے طریقے سے بات کرنا کیا ہوتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. اور نہ ہی اسکول کالجز ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں اس میں ہمیں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بات چیت کیسے کی جائے. تو اگر ہمیں اس لیول پہ بھی ہم پریونٹیو لیول پہ ہمیں یعنی کہ اسکول کالجز میں گفتگو کے آداب, گفتگو کرنے کے طریقے سکھائے جائیں, ایموشن سے ریلیٹڈ ہمیں اس کی آگاہی دی جائے, تو بہت حد تک ہمارے یہ جو 80% اور ایون مور دین 80% جو کنفلکٹس کمیونیکیشنز کے پیدا ہو رہے ہیں ہم بہت اچھے سے ڈیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انٹرپرسنل افیکٹونیس کے بیسیکلی اسکلز کیسے سیکھ سکتا ہے انسان, یا کون سے ایسے اسکلز ہیں جس سے اس کی انٹرپرسنل افیکٹونیس بہتر ہو سکتی ہے عام آدمی کے لیے یا ناظرین کے لیے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیسیکلی اگر دیکھا جائے نا کہ کوئی بھی اسکل سیکھنے کے لیے ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. آپ کے اندر سب سے پہلے اس چیز کی آگاہی ہونی چاہیے کہ میری زندگی میں مسائل میری گفتگو کا صحیح طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو جب آپ کو پتہ ہے آپ کے پرابلمس ہیں کمیونیکیشنز کی نااہلی یا کمیونیکیشنز کے مؤثر نہ ہونے سے, تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. دین یو اسٹارٹ سیکنگ ہیلپ. آپ مدد حاصل کریں لوگوں سے, پڑھیں اس کے بارے میں, آگاہی حاصل کریں, انفارمیشن حاصل کریں. جو رائٹ اماؤنٹ آف انفارمیشن ہے وہ بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں, ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں جو لوگ جیسے ناظرین یہ سن رہے ہیں تو وہ یہاں سے اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا ایک پریکٹیکل ایک سمجھ لیں کہ ورکنگ گائیڈ لائن ہے جس کے اوپر آپ عمل کرتے ہوئے سم ہاؤ اپنے لوور لیول کے جو کنفلکٹس ہیں, بہت کرونک کنفلکٹس تو پاسبل نہیں ہوں گے, اس کے لیے آپ کو ایک زیادہ ایفرٹس کی ضرورت ہے, پھر جو سیکنڈ پارٹی ہے اس کی بھی انوالومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, دین چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. لیکن لوور لیول پہ آپ اپنے اینڈ پہ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور آپ مزید رشتوں میں بگاڑ کو روک سکتے ہیں, اس کی پریونشن کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو پہلی جو ٹپ ہے نا, ہم لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ زبان اللہ نے آپ کو جو ہے نا ایک زبان دی ہوئی ہے اور 2 کان دیے ہوئے ہیں. تو یہ جو فوکس ہے نا سگنیفائی کیا ہو گیا کوانٹیٹیولی کہ آپ کے پاس 2 کان ہیں. اس کا مطلب ہے یو ہیو ٹو لسن مور دین اور اسپیک لیس. آپ نے بات کم سے کم کرنی ہے اور سننا زیادہ ہے. تو سننے پہ زیادہ ایمفسس ہے. فرسٹ جو ٹپ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سنیں اور ایکٹیو لسننگ کریں, جس میں آپ کو فوکس ہونا چاہیے اس بندے کی گفتگو پہ کہ وہ کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے, یعنی کیا کنٹینٹ ہے, اس نے کیا بات کی. 100% اس کو سنیں. دین آپ نے جو کرنا ہے فوکس کرنا ہے اس کی نان وربل کمیونیکیشن پہ ایز ویل ایز وربل کمیونیکیشن. اچھا, نان وربل اور وربل کمیونیکیشن, وربل تو وہ ہے جو وہ الفاظ ادا کر رہا ہے کوئی شخص آپ سے متعلق گفتگو میں, اس کو پوری طرح سے اٹینڈ کریں. دین نان وربل ایکسپریشنز ہوتے ہیں جیسے ٹون آف وائس کیا تھا, کہ اس نے کس ایکسپریشن کے ساتھ بات کی, چہرے کے تاثرات کیا تھے, باڈی لینگویج کیا تھی, ان مائکرو ڈیٹیلز کو بھی اٹینڈ کریں. جب آپ اتنا فوکس ہو کے بات کریں گے نا, ایون میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں, ایک شیئر کرتا ہوں کہ سیرت طیبہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہے طرز ہوتا تھا, ان کا معمول ہوتا تھا کہ جب ان سے کوئی گفتگو کرتا تھا تو وہ اس کی طرف پوری طرح سے توجہ دیتے تھے, یعنی کہ اپنے آپ کو اس انسان کی طرف موڑتے تھے اور پھر اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے تھے, اور تاکہ اسے یہ فیل ہو کہ وہ اس کو پوری توجہ دے رہے ہیں. تو یہ جو 100% اٹینشن ہے نا کسی کو دینا, یہ بیسیکلی آپ نے سیکھنا ہے, پریکٹس کرنا ہے, تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں. بیسیکلی اگر آپ کی توجہ نہیں ہے, کنسنٹریشن نہیں ہے, آپ کسی اور سوچ میں گم ہو اور وہ بندہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے, تو ہوگا کیا کہ آپ کمیونیکیشن بلائنڈنس کاز ہوگا, یعنی کہ آپ اس وقت اس گفتگو کو مس کر دیں گے کہ ایسے کون سے الفاظ اس نے کہا کیا ہے, اور پھر آپ ایکٹ کریں گے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اور پھر جب آپ کنیکٹ کریں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں نیگیٹیولی کنیکٹ کرنے, معاملہ بڑا کروشل تھا, آپ نے اس کو توجہ نہیں دی, اور اب جب آپ کنیکٹ کر رہے ہیں آپ نے غلط انٹرپریٹیشنز لی ہیں, یا جو حصہ گفتگو کا آپ سن رہے ہیں اس سے آپ نے مطلب غلط لے لیا, تو آپ کی جو کنفیوژن بھی کاز ہوگی اور مس انڈرسٹینڈنگ کاز ہوگی ریلیشن شپ میں. یہ تعلق آپ براڈ کر لیں, کسی بھی سچویشن میں ڈال لیں. آپ کی پہلی جو چیز ہے وہ اپنے ایکٹیو لسننگ اور توجہ 100% توجہ کے ساتھ, یعنی کہ اس بندے کو لگے کہ آپ اسے اٹینڈ کر رہے ہیں اور آپ اس کو سن رہے ہیں.
یہ پہلا جو ٹپ ہے، اسے مائنڈفل لسننگ کہتے ہیں کہ مائنڈفلی آپ کو سننا ہے، توجہ رکھتے ہوئے، حاضر دماغی کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوتے ہوئے. ایک تو یہ ضروری چیز ہے. سیکنڈ جو ہے کہ ہمیں اپنے فیلنگس کو ایکسپریس کرنا ہے، اس کو، اور جو ہم چاہتے ہیں اس کو بھی اسٹیٹ کرنا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں حقیقتاً اس گفتگو سے، اس بات سے، یا میں جو آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہوں، اور دوسرا میری فیلنگس کیا ہیں، انہیں ایکسپریس کریں. ہم اپنے احساسات، اپنے جذبات کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں، اسے شیئر نہیں کرتے، ایکسپریس نہیں کرتے، ہولڈ کرتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کا یہ طریقہ ہے. اور اگر ایکسپریس کرتے ہیں تو باقی ایموشنز کو چھپا دیتے ہیں، ایک ایموشن کا اظہار کرتے ہیں جسے اینگر کہتے ہیں. ساری ایموشنز کو مکس کر کے ہم نے اگریسولی جواب دینا ہے. ایون میں سیڈ فیل کر رہا ہوں تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپریس سیڈنس، اور میں کیا کروں گا، میں نے سیڈنس میں بھی غصہ کرنا ہے. اور ایون جو ہے آپ شیم فیل کر رہے ہو تو بھی اگریسو ہو رہے ہو. تو ایموشنز کی ووکیبلری، اس کی انفارمیشن اور اس کا رائٹ ایکسپریشن سیکھنا ہوتا ہے ہم نے، کہ یار یہ میری فیلنگز ہیں اور میں نے یہ ایکسپریس کرنا ہے. میں چاہتا کیا ہوں مجھے معلوم ہونا چاہیے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا چاہنا ہے، تو میں کنیکٹ کیسے کروں گا، میں بات کیا کر رہا ہوں، میری پریفرنسز کلیئر نہیں ہے، میں کیا چاہ رہا ہوں کسی بات میں، کسی کنفلکٹ میں. اگر میں نہیں چاہتا تو ڈیفینیٹلی میں گڑبڑ کروں گا، میں چیزیں خراب کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہماری ہوتی ہے کہ ہم اسرٹیونیس سیکھیں، ہم اسرٹیو کمیونیکیشن کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم، جیسے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے جب ہم گفتگو کرتے ہیں ہم فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے یوں کہا تھا، آپ نے یہ کیا، آپ ہوئی ایسے، آپ ویسے. تو کسی کو الزام دینا شروع کر دیتے جس کی وجہ سے ہماری گفتگو مزید خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی جب گفتگو کریں تو اس میں ہم سے شروع کروں، آئی لینگویج سے، میں سے شروع کروں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے یہ سمجھا، میں نے یہ سوچا، مجھے یوں لگا. ٹھیک ہے. اور لوگوں کو ویلیڈیٹ کریں کہ آپ نے یہ کہا، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے یوں لگا کہ آپ جو ہیں وہ آپ کی وائس یا آپ کی جو آواز ہے وہ اونچی ہے، میں غصہ محسوس کر رہا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ اگریسو ہو رہے ہیں. تو ہمیشہ اپنے آپ سے شروع کریں. تو جب آپ خود سے شروع کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کسی کو بلیم نہیں کرتے، لیکن جب آپ تم سے شروع کرتے ہیں تو آپ اس بندے کو بھی جو ہے وہ بلیم کرتے ہیں. اور جب بھی کسی پہ الزام لگایا جائے تو وہ سب سے پہلے ڈیفینسو ہو جاتا ہے. اور جب بھی ہم ڈیفینسو ہوتے ہیں تو ہم اگریسو ہوتے ہیں، ہم اینگر میں چلے جاتے ہیں. کیوں کہ باڈی ہمیں فوراً ڈیفینسونیس کے لیے پریپیئر کرتی ہے، اور ہمارے پاس ڈیفینس جو بیسک لیول کا ڈیفینس ہے جس پہ باڈی ہمیں انگیج کرتی ہے اور جسے ہم پریکٹس کرتے آئے ہوئے ہیں ابھی تک. ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں جو ہمارے پاس ایکٹیو ماڈل یا نمونے یا سمپلز ہیں وہ یہی ہیں. ہم گلی میں نکلتے ہیں جھگڑا دیکھتے ہیں، ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں جھگڑا دیکھتے ہیں، روڈ پہ دیکھتے ہیں روڈ ریج دیکھتے ہیں. تو ہمیں یوں معلوم ہے کہ جب بھی کوئی کنفلکٹ ہے، جب بھی کوئی مسئلہ ہے، مسئلے میں آپ نے غصہ کرنا ہے. جو زیادہ غصہ کرے گا شاید وہ جیت جائے گا. تو یہ ہماری ایک قسم کی ٹریننگ ہو چکی ہے، غلط ٹریننگ. اور ہماری باڈی بھی اس طرح کی ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح سے جو فائٹ اور فلائٹ رسپانس ہے اس کی طرف پش کرتی ہے، پریپیئر کرتی ہے کہ اب آپ یا تو غصہ کر کے آپ اپنے جان بچاؤ یا بھاگ کر اپنی جان بچاؤ. تو نہ ہی جان کے تو لالے ہی نہیں ہے نا، مسئلہ جان کا ہے ہی نہیں. ایک سوشل کنفلکٹ ہے، ایک گفتگو کا معاملہ ہے. میری اور آپ کی گفتگو میں ایک تناؤ پیدا ہو رہا ہے، اسٹریس پیدا ہو رہا ہے، کروشل ہو رہی ہے. تو یہ گفتگو سے ہی حل ہونی چاہیے. بالکل. تو لیکن میں کیا محسوس کر رہا ہوں کہ جی آپ نے مجھے تھریٹ کر دیا، میری زندگی کے، مجھے جو ہے نا میری زندگی خطرے میں ہے. تو جب آپ یہ والی میسیجز اپنے باڈی سے لے رہے ہیں اور اپنے دماغ کو فیڈ کر رہے ہیں اس طرح کے میسیجز اپنے مائنڈ میں، تو ڈیفینیٹلی آپ کا ایگریشن لیول بہت ہائی ہو جائے گا. تو یہ بیسیکلی اسرٹیو کمیونیکیشن سیکھنا بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا انٹرپرسنل افیکٹونیس سیکھنے کے لیے. اور اس کے علاوہ جو لاسٹ چیز ہے، لاسٹ جو ٹپ ہے وہ نو کہنا سیکھیں، نہ کہنا سیکھیں. ہم بیسیکلی کچھ لوگ ہم میں سے
مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک قسم کے لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو نہ نہیں کہہ سکتے، بالکل پیسو ہوتے ہیں، ان کو نو کہنا نہیں آتی. تو جب آپ کو نو کہنا آتا نہیں تو آپ ہر بات پہ ہاں کہیں گے، اور جب آپ ہر بات پہ ہاں کہیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ آپ بلا شبہ کی اپنے اوپر بلا وجہ کی رسپانسبلٹیز لینا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ اوور برڈن فیل کریں گے. آپ کو لگے گا کہ لوگ آپ کو دبا رہے ہیں، لوگ آپ کو کچل رہے ہیں، لوگ اپنا کام بھی آپ پہ سر پہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس نے تو نو کہنا ہی نہیں ہے. تو باؤنڈریز سیٹ کریں، لمٹس کریٹ کریں، اور نو کہنا سیکھیں، اور اپنی جو آپ کی اوریجنل فیلنگز ہیں اور پریفرنسز ہیں انہیں اسٹیٹ کریں، انہیں کہنا سیکھیں. تو جب آپ یہ سیکھ جائیں گے تو آپ نو کہنا سیکھیں. اور نو کہنے کے لیے سمپل سی ایک اسٹریٹجی ہے کہ دوسروں کو ویلیڈیٹ کریں، دوسروں کی تھنکنگ، دوسروں کی ریکویسٹ کو ویلیڈیٹ کریں کہ آپ یہ چاہتے ہیں لیکن میں یہ نہیں چاہتا. کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ یہ میرے لیے بڑی امپورٹنٹ. فار ایگزامپل مجھ سے اگر کوئی ایک ایسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ جی آپ میرا یہ کام کر لیں، اگر آفس کی کوئی کام ہے، میرا کوئی کلیگ ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ میرے لیے رپورٹ لکھ دیں، کیس اسسمنٹ بنا دیں، تو میں اسے کہوں گا کہ اوکے ٹھیک ہے، آپ کی کیس اسسمنٹ ہے، میں آپ کی ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کسی جگہ پہ آپ کو کوئی پرابلم ہے، لیکن میں خود اپنا یہ کام کر رہا ہوں. میں نے 1-2 سیشنز لینے، 1-2 پیشنٹس ہیں جنہیں لائن اپ کیا ہوا ہے، میں نے ان سے بات کرنی ہے، تو میں فری نہیں ہوں. ہاں جیسے ہی میں فری ہوں آپ میرے پاس آئیں، آپ اپنا رائٹ اپ بنائیں، اس کو میں ایویلیویٹ کر دوں گا. تو آپ نے اس کی مدد بھی کی اور پازیٹیولی ڈیل بھی کیا. اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو اسٹریٹ اوے نو کہیں کہ نہیں میں بیزی ہوں، میرے یہ کام ہیں. اپنے کام ضرور بتائیں تاکہ آپ اپنا بھی اور دوسرے کو ویلیڈیٹ بھی کر سکیں. تو میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن آج پاسبل نہیں ہے کیونکہ میرا آج جو ورکنگ جو ایک اسکیجول ہے وہ اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے. سو دیز آر دی ٹپس. اگر ان پہ آپ کام کریں تو ورکنگ ریلیشن شپ، آپ کی فیملی کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں. اور یہ جو ڈے ٹو ڈے آپ کے ایشوز اور ٹریگرز ہیں نا، جنہیں ہم کہتے ہیں ہماری زندگی اجیرن ہو چکی ہے، یہ زیادہ تر گفتگو کے مسائل ہیں، اور ان سے آپ اپنی زندگی کو بہت آسانی سے بڑا سادہ اور آسان بنا سکتے ہیں، اور بلا وجہ کے جو آپ نے تکلف اٹھائے ہوئے ہیں ان سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی ابھی باؤنڈریز کے بارے میں، تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی لائف میں ہیلدی باؤنڈریز کیسے سیٹ کر سکتے ہیں یا ان کو کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ باؤنڈریز سیٹ کرنے کے لیے آپ کو اسرٹیو ہونے کی ضرورت ہے، یعنی کہ آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہو، آپ کو دوسروں کے رائٹس کا پتہ ہو، یعنی کہ آپ حقوق العباد جانتے ہوں. پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے. آپ اسرٹیو تب ہو سکتے ہیں جب آپ کو اپنی جو ہے نا یہ جو حدیں ہیں نا، اپنی حد معلوم کرنا، دوسروں کی حد معلوم کرنا، یہ بیسیکلی آپ کے حقوق سے ہوتا ہے. جو آپ کے حقوق العباد ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، انہیں جاننا چاہیے آپ کو. پھر آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ آپ ان حقوق کو روزانہ اس کا استعمال بھی کرتے ہوں، ان حقوق کی ایکسرسائز کرتے ہوں، اپنی زندگی میں یہ آپ حقوق پریکٹس کر رہے ہوں. پھر جا کے آپ حقوق سے سینسٹائز ہوں گے. ہم جب بھی چاہتے ہیں قطع کلامی کر دیتے ہیں، ہم جب چاہتے ہیں دوسروں کو شٹ اپ کال دے سکتے ہیں، ہم وداؤٹ اینی پرمیشن انٹرپٹ کر دیتے ہیں. اب یہ والی جو چیزیں ہیں نا، یہ بیسک آداب ہیں کہ کسی بھی محفل میں، کسی بھی گفتگو کے، کسی بھی بیہیویئر کے ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. پہلے تو وہ سیکھیں جو انسان ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ ہر ایک بندے کو انسان بننے کے لیے نا انسانیت سیکھنی ہے، جسے سویلائزڈ ہونا کہتے ہیں. تو سویلائزڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بنیادی حقوق کا معلوم ہے، اور وہ بنیادی حقوق آپ اپنی زندگی میں پریکٹس کرتے ہیں اور دوسروں کی حقوق کا خیال رکھتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے باؤنڈریز سیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ پھر آپ اور ان حقوق کے بارے میں آگاہی ہونے سے ہی آپ باؤنڈریز سیٹ کر سکیں گے اور اپنی باؤنڈریز بنائیں. اور باؤنڈریز کیا ہیں کہ جو آپ کا ایکسیس ہے، آپ کا جو ایریا آف انفلوئنس ہے، جو آپ کا جو سرکل آف کنٹرول ہے، اس پہ فوکس کریں. اور اپنی باؤنڈریز آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اور جب کبھی کوئی اس باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش کرے تو آپ میں اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ، سلیقے سے اس کو روک سکیں، اس کو نو کہہ سکیں. یہ جو ایک کانفیڈنس ہے نا
کہ میں آئی کین بی اسرٹیو، یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کبھی بھی اسرٹیونیس کو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ باادب ہونا ہے آپ نے اور باوقار ہونا ہے اور عزت کے ساتھ کرنا ہے. اسرٹیونیس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بے عزت، منہ پھٹ اور آپ جو ہے نا اس طرح کے انسان ہو جائیں جسے ہم کہتے ہیں کہ میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں اور آپ دوسروں کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں. کبھی بھی اسرٹیونیس آپ کو الاؤ نہیں کرتی کہ آپ کسی کی عزت خراب کریں، کسی کی بدتمیزی کریں کسی سے، اور آپ جو ہے اس کا وقار کا لحاظ نہ رکھیں. تو اسرٹیونیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ہیوملٹی ہونی چاہیے، آپ ہمبل ہوں، آپ اپنے رائٹس کی جیسے پرواہ کرتے ہیں ویسے ہی دوسروں کی حقوق کی بھی پرواہ کرنے والے ہیں. اور آپ کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ موقع محل کے مطابق ہونی چاہیے، معقول انداز میں ہونی چاہیے. جو شخص بیٹھا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے. تو جیسے ایک حدیث ہے نا کہ ہمیں چھوٹوں کا پہ شفقت کرنی ہے اور بڑوں کا احترام کرنا ہے، بیسک رائٹس ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرٹیونیس سیکھنے سے پہلے آپ کو یہ بنیادی چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اپنے مذہب کی پریکٹس آپ میں ہونی چاہیے، اپنے دین کو سمجھنا چاہیے، آپ کو اپنے لحاظ اور اپنی جو حدود و قیود ہیں ان کا معلوم ہونا چاہیے. جب یہ معلومات آپ کے پاس ہیں تو آپ کو باؤنڈریز سیٹ کرنے میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی اور بڑے سلیقے سے، بڑے تحمل سے آپ یہ چیزیں کر لیں گے. جب آپ کو یہ معلوم نہیں ہے تو آپ دوسروں کی بھی باؤنڈریز کو وائلیٹ کریں گے اور اپنی بھی باؤنڈریز کا خیال نہیں رکھ پائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے جو گفتگو کے طرز عمل ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور وہی طرز عمل بیسیکلی 4 لوگوں میں یا 4 پرسنالٹیز میں تقسیم ہوتا ہے. کہ ہماری طرف ہم اگر آبزرو کریں یا جیسے میری آبزرویشن ہے تو 4 قسم کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور جس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بات غصے میں کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کی بات مانی جائے، اور وہ ہر معاملے کو غصے سے ہی جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہوتا ہے یہ ان کا ایگریسو جیسے کمیونیکیشن سٹائل آپ نے ڈسکس بھی کیا ہے. اور یہ لوگ جو ہے نا ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کنٹرولنگ ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنے جو آپ کا اپنا ویو پوائنٹ ہے، یعنی میری جو بات ہے، میرا جو نقطۂ نظر ہے، میں لوگوں کو کھینچ کے لاؤں گا کہ میرے نقطۂ نظر پہ بالکل فورس کرتے ہیں، وہ بات کریں، فورس کرتے ہیں. یہ لوگ اگریسو ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو ان گنجائش نہیں دیتے کہ وہ اپنی بات بھی کر سکیں. حالانکہ آپ کو انوائٹ کیا ہوا ہے کہ آپ بھی شامل ہیں اس گفتگو میں، اور آپ کو موقع ہی نہ دیا جائے اور ہر دفعہ آپ کو اوور رائڈ کیا جائے. یہ بیسیکلی جو ہے نا ایک اگریسو کمیونیکیشن سٹائل ہے، اور ہم میں بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں. اب انہیں یہ عادت بدلنی چاہیے، ادروائز وہ اپنی زندگی میں مسائل کا باعث، اپنی زندگی میں مسائل پیدا کرنا شروع کر دیں گے. اور ان کی اپنے جو پیارے ہیں وہ ان کے پاس آنے سے گھبراتے رہتے ہیں. ان کی وائف ہے یا اسپاؤس ہے وہ ان کو جو ہے نا یعنی کہ وہ اپروچ نہیں کر سکے گی، ریچ آؤٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. بچے ہیں تو وہ گھبراتے رہتے ہیں. ایک ایسی کشمکش میں رہتا ہے انسان کہ یار اس بندے سے بات ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، یہ کیا رسپونڈ کریں گے. آپ کو اس کے غصے سے اتنا زیادہ خوف ہوتا ہے کہ آپ کے پیارے آپ سے گھبرا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بیسیکلی دور بھی ہو جاتے ہیں، پھر تو ڈیفینیٹلی مسائل بھی پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے. ایسے ہی اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فیلنگس کو ایکسپریس ہی نہیں کرتے، وہ اپنی فیلنگس کو جو ہے وہ دبا کے رکھتے ہیں، یا ان کے اندر وہ فیلنگس ہوتی ہیں لیکن وہ ٹھیک طریقے سے اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے. پھر یہ ہے کہ وہ اگر کوئی بات کرتے بھی ہیں تو وہ نیکسٹ پرسن کو پلیز کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیسے بولے گا، وہ کیا بولے گا، تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو زندگی میں کسی کے سامنے رکھ ہی نہیں سکتے. تو یہ جو پیسو کمیونیکیشن سٹائل ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ دوسرا ایکسٹریم ہے نا. ابھی ہم نے پہلے اگریسو لوگوں کی بات کی، یہ ایک ایکسٹریم ہے، ایک پول ہے. سیکنڈ پول پیسو ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد چیزیں ہوتی ہیں. یعنی کہ وہ لوگ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، یہ کسی کے آگے بات ہی نہیں کر رہا. یعنی کہ یہ والا انسان جو اس طرح کا طرز زندگی رکھتا ہے گفتگو میں، تو یہ دوسروں کے بارے میں بے تحاشا سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کی، اس کو برا تو نہ لگ جائے، اس کو جو ہے نا پریشانی نہ ہو جائے میری وجہ سے. تو آپ اتنا جو ہے وہ پیسو ہو جاتے ہیں، اتنا ڈاؤن فیل کرتے ہیں خود کو کہ دوسروں سے کمیونیکیٹ کرتے ہوئے کہ ایون آپ نارمل ریکویسٹ بھی کسی کو نہیں کر پاتے، اور پھر آپ پچھتاتے رہتے ہیں. پیسو دیکھیں، ایک انسان ہے وہ ہمبل ہے،
اس کے اندر ہیوملٹی ہے, وہ بڑا عاجز ہے, وہ لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ سیٹسفائیڈ ہے اپنے اس کمیونیکیشن سے, یعنی کہ وہ اس لیے ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتا, اور وہ اپنی بزرگی کی وجہ سے یا اپنے جو اس انداز فکر سے وہ لوگوں کو لے کے چل رہا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس طرح کی غیر ضروری جو ریکویسٹ کرنی ہے, لوگوں کو تنگ کرنا ہے, وہ مناسب نہیں سمجھتا. لیکن وہ ان چیزوں پہ جب وہ وقت گزر جاتا ہے, یعنی کہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے میں نہیں کہہ سکا, لیکن اس کے بعد بھی وہ سیٹسفائیڈ رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں اپنے آپ سے, کیونکہ وہ جو کر رہے ہوتے ہیں ڈیلیبریٹلی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, انہیں معلوم ہوتا ہے. لیکن جو پیسو انسان ہوتا ہے وہ ابھی ریکویسٹ نہیں کی, تھوڑی دیر میں کڑ رہا ہے, بیٹھا رو رہا ہے, پچھتا رہا ہے کہ میں نے کیوں نہیں کیا, کاش میں ایسے کرتا, خود کو کوس رہے ہوتے ہیں, خود کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی پہلے سے یہ لو سیلف اسٹیم کے مارے ہوتے ہیں, اور ان کی لو سیلف اسٹیم اور زیادہ ہوتی ہے, اور زیادہ ان کی سیلف اسٹیم جو عزت نفس ہے وہ اور زیادہ خراب ہوتی ہے اس قسم کے ایٹیٹیوڈ سے. لیکن اس کے ادر اینڈ جو مذہبی لوگ ہیں یا بہت زیادہ عاجز ہیں, بڑا انکساری میں رہتے ہیں, تو وہ لوگ ان کے اندر اس طرح کا گلٹ, شیم اور یہ جو ہیزیٹیشن ہے وہ نہیں ہوتی, وہ اللہ کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں, ان کی نیت ہی فرق ہوتی ہے, ان کی نیت ہی مختلف ہوتی ہے, تو وہ اس سارے اس قسم کے بیہیویئر میں ان کا اطمینان حاصل ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ مطمئن ہوتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں سر, جیسے میں نے دیکھا ہے کہ وہ اگریسو بھی ہوتے ہیں اور پیسو بھی ہوتے ہیں. جیسے پیسو اگریسو ہو گیا کہ وہ سامنے تو وہ اپنا ایک اوپینین جو رکھتے ہیں وہ پیسو ہوتے ہیں کہ آپ سے کچھ نہیں کہیں گے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے دل میں, انہوں نے دماغ میں ریزنٹمنٹ رکھی ہوئی ہوتی ہیں, اور وہ ریزنٹمنٹ جب بھی موقع ملتا ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, یا کوئی ٹونٹ کر دیں گے, یا آپ کو کوئی کسی کے سامنے کوئی ایسی بات بول دیں گے آپ کے خلاف, تو بیسیکلی وہ جو ریزنٹمنٹ انہوں نے ہولڈ کی ہوئی ہوتی ہے وہ اس طرح سے نکال رہے ہوتے ہیں. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی لائف کس طرح سے ہوتی ہے, اور یہ ہماری لائف میں کس طرح سے عمل دخل کر رہے ہوتے ہیں؟ اسے دوگلا پن کہہ سکتے ہیں آپ, دوہرے معیار رکھنا, ڈوئل سٹینڈرڈز رکھنا, اپنے رائٹس کو زیادہ فوکس کرنا, دوسرے رائٹس کی پرواہ نہ کرنا. سارکاسٹک لوگ ہوتے ہیں, طنز کرتے ہیں یہ لوگ, تو یہ اسی طرح کے, یہ بھی ایک نیگیٹو ہے ٹریٹ, کیونکہ اس سے آپ ہارم کاز کر رہے ہوتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جو لوگ اس طرح کی جو ہے نا سٹینڈرڈز رکھتے ہیں, تو سیلف اسٹیم کے ایشوز ان کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو لاسٹ کمیونیکیشن سٹائل بیسیکلی ہے, جیسے آپ نے اس کے بارے میں بات بھی کی ہے, اسرٹیونیس جس کو ہم کہتے ہیں, اور یہ کمیونیکیشن سٹائل لوگوں میں بہت کم پایا جاتا ہے. تو یہ کمیونیکیشن سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے یا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کسی پروفیشنل ہیلپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, یہ انسان اپنے اون پہ بھی کام کر کے اس کمیونیکیشن سٹائل کو بہتر کر سکتا ہے؟ جیسے جو یہ اسرٹیونیس ہے نا, اسرٹیونیس کے آپ کو اینگر کے بے شمار جو ہے نمونے مل جائیں گے آپ کے ماحول میں, بے شمار سمپل ہیں, ماڈلنگ ہے, آپ دیکھ سکتے ہو لوگوں کو چیختے چلاتے جھگڑا کرتے ہوئے. تو ہم بھی لوگوں کو دیکھ کے بھی تو سیکھتے ہیں نا. ہمارا انفارمیشن جو ہے, جیسے ہماری جو لرننگ ہے, لرننگ کی ایک قسم ہے جس میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, اور میجورٹی ٹائم ہم 80% چیزیں ریسیو کر رہے ہوتے ہیں دیکھنے سے, جسے آبزرویشنل لرننگ کہتے ہیں. تو ہم لوگوں کو دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں پیسو اگریسو کے بھی ایگزامپلس مل رہے ہوتے ہیں, بے شمار دوہرے معیار کے لوگ ہمیں ٹکرا رہے ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں. پیسو لوگ بھی مل رہے ہوتے ہیں, خواتین میں زیادہ پیسیوٹی پائی جاتی ہے, اور خاص کر کے جو ان کا میرٹل ریلیشن شپ ہے اس میں سب سے زیادہ یہ پیسو ریلیشن شپس میں لوگ پریشانی کا باعث رہتی ہیں, فیمیلز, خواتین خاص کر کے, کہ وہ اپنی فیلنگز نہیں, اس کا اظہار نہیں کر سکتے, اپنی نیڈز سامنے نہیں رکھ سکتے کہ وہ چاہتے کیا ہیں, انہیں نہیں پتہ, اپنی پریفرنس پہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے, اور کرتی اور پریشانی اور اس طرح کی جو سیڈنس ہے اس کا شکار ہوتے ہوتے ڈپریشن کا شکار بن جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا کچھ چیزیں کامن ہیں. اسی طریقے سے جو اسرٹیو کمیونیکیشن اسکل ہے وہ ہم نہیں دیکھتے, اس کی کوئی اگزامپل نہیں ہے, بہت کم لوگ ہیں, کیونکہ یہ وہ کمیونیکیشن کا سٹائل ہے یا طریقہ ہے جسے آپ کو سیکھنا ہے. تو جو چیز سیکھی جاتی ہے اس کی ٹریننگ اویلیبل ہونی چاہیے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو پروفیشنل ہیلپ چاہیے. آپ کو خود سے ایسی بے شمار کتابیں جنہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو
بات چیت کرنے کا. آپ ایون سیرت طیبہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتے تھے, ان کے بیسک جو جیسے وہ جو اخلاق کے عظیم ترین لیول پہ تھے, تو وہ عظیم ترین لیول پہ جو ان کا اخلاق تھا, اخلاق بیسیکلی آپ کو اوور آل پوری طرح سے مزین کر رہا ہوتا ہے نا, آپ کی پرسنالٹی کو انہینس کر رہا ہوتا ہے, ریفائن کر رہا ہوتا ہے. تو پرسنالٹی آپ کی ریفائن ہوتی ہے تھرو کمیونیکیشن, کہ آپ نے گفتگو بھی کرنی ہوتی ہے, آپ نے اپنے ایموشنس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ گفتگو کو ہم ایموشن سے, جذبات سے الگ نہیں کر سکتے. گفتگو اور جو آپ کی فیلنگز ہیں اور آپ کی کمیونیکیشن ہے, دے آر گوئنگ ہینڈ ٹو ہینڈ. تو ہینڈ آن ہینڈ ان کا ایک انٹریکشن ہے, یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ مل کے چلتی ہیں, کیونکہ آپ نے ایکسپریس کرنا ہے فیلنگز بھی اور ود ورڈز بھی, اور لوگوں کی گفتگو اور ایکسپریشنز اور لوگوں کی فیلنگز کو بھی اٹینڈ کرنا ہوتا ہے. تو صحیح طریقہ کیا ہے, اعتدال کیا ہے, ہم بیسک لیول پہ کہاں آ سکتے ہیں, ایک ماڈریٹلی ہم کیسے اپنی چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں, اپنی فیلنگز کے بارے میں آگاہی کیسے حاصل کر سکتے ہیں, میں کیا فیل کر رہا ہوں, میں چاہتا کیا ہوں, اس کے بارے میں کیسے سمجھ سکتے ہیں. تو آپ وہاں سے بھی اپنے ایک ایگزامپل لے سکتے ہیں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوۃ الحسنہ ہے وہاں سے سیکھیں. تو آپ کے پاس ماڈل ہیں, آپ سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ پروفیشنل ہیلپ لے سکتے ہیں. تو اسرٹیو کمیونیکیشن سیکھنا پڑے گا اگر آپ اپنی زندگی میں آسانی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ہم پھر سے اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. انٹر پرسنل ریلیشن شپ, بیسیکلی اگر ریلیشن شپ میں کانفلکٹس ہیں جن لوگوں کے ابھی تک ہیں, تو وہ کیسے اس کو ریزالو کر سکتے ہیں, یا آنے والے ٹائم میں کیسے ان چیزوں, ان کانفلکٹ سے بچ سکتے ہیں, کہ ریلیشن شپ کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, کنفلکٹس جن لوگوں کے زندگی میں موجود ہیں ایسا نہیں ہے, کنفلکٹس ہر بندے کی زندگی میں موجود ہیں. یعنی کہ کسی بھی وقت ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. میں اور آپ کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم کسی ایک بات پہ بیٹھیں, ہمارا ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا, بالکل اختلاف رائے ہے. اب اختلاف رائے کو میں کیسے لیتا ہوں, آپ کیسے لیتی ہیں, اس کو کیسے پروسیس کریں گے, وہ اب بھی سچویشن ہماری کروشل بھی ہو سکتی ہے, گڑبڑ ہو سکتی ہے, کیونکہ میں نے بری طرح سے اس کو ڈیل کیا, میں نے اس کو ایک پرسنل تھریٹ سمجھا, اور میں نے پھر آپ کے اوپر جو ہے نا وہ اگریشن اور غصے کا اظہار کر دیا. تو معاملات آپ سب کی زندگی میں خراب ہو سکتے ہیں کبھی بھی, کسی بھی وقت. جب بھی آپ کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو 50% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ وہ گفتگو بہت اچھے سے ڈیل کریں گے یا آپ بگاڑ کے آئیں گے. تو گفتگو بگاڑنا, رشتہ تعلق بگاڑنا ہے. تعلق اگر بگڑتے چلے جائیں گے تو ایٹ دی اینڈ آپ اکیلے رہ جائیں گے, آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. تو جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے, تو جن لوگوں کے تعلقات بگڑ چکے ہیں, یا اگر آج کل جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ازدواجی زندگی میں انٹر پرسنل ریلیشن شپ اگر ہم دیکھیں تو کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے بہت سارے رشتے ایسے ہیں جو سپریٹڈ ہیں, وائف کسی اور جو ہے وہ ایریا میں یا علاقے میں ہے, ہسبینڈ کہیں اور ہے, بچے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں, الگ جو ہے وہ الگ ہو چکے ہیں. تو آپ کیسے ان کو بتائیں گے کہ وہ کیسے اپنی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں, یا کمیونیکیشن سے کیسے ان رشتوں کو دوبارہ سے جوڑ سکتے ہیں؟ تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس میں بے شمار ٹریننگ ہے اس میں لیکن چند ایک باتیں ضرور کہوں گا کہ آپ اس کو پریکٹس کریں اپنی زندگی میں تو آسانی آنا شروع ہو جائے گی. سب سے پہلے ایکسیپٹ کریں اپنا رول, اپنا کردار, آپ کا ریلیشن شپ میں ایکسیپٹ کریں اپنی جو آپ کا اس میں رول ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر وائف ہیں تو بینگ اے وائف اپنا رول ایکسیپٹ کریں, اور اپنی کمٹمنٹ, اپنی چیزوں کو دیکھیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ تحمل اور صبر کی آپ کو تلقین ہے کہ آپ نے ضرور اس پہ فوکس کرنا ہے کہ آپ کے اندر صبر بھی ہونا چاہیے, اور آپ جو ہے تحمل سے چیزوں کو ڈیل کریں. ایک اور دوسرا جو ہے اسی طریقے سے اگر ہسبینڈ ہے تو اس کو اپنا پارٹ ایکسیپٹ کرنا ہے. اور پھر دوسرا جو ہے کہ آپ کے اندر یہ کوشش ہو کہ میں معاملات حل کرنا چاہتا ہوں, میں معاملات حل کرنا چاہتی ہوں. یہ جو ایک آپ کی طرف سے کمٹمنٹ ہے نا ٹو ریزالو تھنگس, ٹو ریزالو ایشوز, تو آپ چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. اور دوسری طریقے سے دوسرا جو ہے کہ ہمیشہ گفتگو کرتے ہوئے صرف اپنے مقاصد کو سامنے مت رکھیں, دوسروں کے مقصد کا بھی خیال رکھیں. اسی طریقے سے خود بھی اپنی بھی عزت کا خیال رکھیں اور دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھیں. تو اسرٹیو جو کمیونیکیشن کی کچھ ٹریننگ ہیں یا کچھ بیسک اس کے اصول ہیں ان کو ضرور اپنی زندگی میں رکھیں. جیسے اسرٹیونیس میں باہمی عزت ہوتی ہے, میوچول رسپیکٹ ہوتی ہے, اور اس میں میوچول پرپس ہوتا ہے. آپ کا مقصد نہیں ہوتا, اس میں ہمارا مقصد ہوتا ہے. اس میں آپ
تم اور میں نہیں ہوتے، اس میں ہم ہوتے ہیں. تو ہسبینڈ وائف کو جب میں اور تم سے ہم میں آ جائیں گے، ہمارے میں آ جائیں گے، میرا تیری کی بجائے ہمارے میں آ جائیں گے، تو پرابلم سالو ہونا شروع ہو جائے گا. انٹرپرسنل ریلیشن شپ جو ہے ہم پروفیشنل لائف میں یا پروفیشنل سکسیس میں کیسے کارآمد ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پروفیشنل لائف میں سب سے زیادہ جو ایشوز ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپٹیشن فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہلے دن جیسے اپنی فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں، آفس جوائن کرتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں، تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ وہ میرے ہم پلہ کون ہے. کولیگ کہتے ہیں ہم پلہ، جو آپ کے بالکل ایکولنٹ ہے. تو جب ہم ایکولنٹ ہیں تو ہم فوراً ریس فیل کرتے ہیں، کیونکہ ہماری اپ برنگنگ ہی ایسے ہوئی ہے. شروع سے ہی کمپٹیشن، ایگزامس، نمبر، فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن، تھرڈ پوزیشن، گریڈز، یہ سارا کچھ کمپٹیشن ہی آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے. تو آپ وہاں پہ بھی ریس میں لگ جاتے ہیں، آفس میں بھی، کہ آپ کی ریس ہے، آپ نے اس سے بہتر ہونا ہے. پرفارمنس کمپٹیشن کے چکر میں آپ پھر چیزیں خراب بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ فیئر کمپٹیشن نہیں لے کے چلتے، آپ پھر کیا کرتے ہیں، پالیٹکس، جو بیک بائٹنگ ہے، غیبت کرنا، اور جو ہے نا سیاست کھیلنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جو کہ ہمارے اس ریلیجن میں بھی منع کیا گیا ہے، اس سے روکا گیا ہے کہ آپ چغل خوری کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بات اس بندے تک پہنچتی ہے تو آپ بھی اپنا پیس آف مائنڈ لوز کر رہے ہو، وہ بندہ بھی اپنا پیس آف مائنڈ لوز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی ورک پرفارمنس اور کمپٹیشن جو آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے نا، جو آپ کی ایفیشنسی ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو جب آپ کی ایفیشنسی کمپرومائز ہے، ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر بھی کوئی سینئر ہوگا، آپ کا بھی کوئی باس ہوگا، تو آپ کے جو اپر ٹیئر ہے وہ پھر آپ کے اوپر اکاؤنٹیبل ہوگا، وہ آپ کو پھر اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا، وہ آپ سے پوچھیں گے، آپ کی پرفارمنس پہ کوسچنز ہوں گے، آپ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے. کیوں کہ آپ اپنی موسٹ آف دی ٹائم انرجیز، جو اپنی توانائیاں ہیں، وہ آپ لگا رہے ہو اپنے جو باہمی تعلقات، کمپٹیشن، جھگڑا، اسی کو، اس سے جیتنے، اس سے پیچھے، اس سے آگے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، آپ اس پہ زیادہ فوکسڈ اور جیلسی محسوس کر رہے ہیں. تو آپ کی اسٹرگل اس میں لگ رہی ہے، کام پہ توجہ کم ہے. تو آپ کے جو یعنی کہ کسی کام کو مکمل کرنے کا جو دورانیہ ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور پھر اس کے اوپر آپ کو بٹھا دیا جائے گا، تو پھر پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی تو اجتناب کرنا ہے آپ نے چغل خوری سے، غیبت سے، جیلسی سے. کمپٹیشن اگر فیل کرتے ہیں تو اپنے لیے کمپٹیشن، اپنے ساتھ کمپٹیشن رکھیں، خود کے ساتھ کمپٹیشن ہو. آج میں کتنا پریپیئرڈ ہوں فار دس سیشن، یہ آپ کا کمپٹیشن ہے. بالکل. لاسٹ جو سیشن تھا اس سے آج کا سیشن میں کتنا اچھا کر رہا ہوں، تو کیا میری اپنی لرننگ کہاں ہے، میں نے آج کلائنٹ کو کیسے ڈیل کیا. سو دس از دی اسسمنٹ. تو کمپٹیشن کے بجائے اپنا جائزہ لیں، اپنی اسسمنٹ کریں، اور یہ جو جائزہ آپ لیں گے اس سے خود کو بہتر بنائیں، اپنے آپ کو ریفائن کریں. تو اپنی اچھائی اور برائی کو سامنے رکھیں، اپنے اندر کمی کو اور زیادتی کو آپ ایویلویٹ کریں. تو آپ اپنا اسسمنٹ یوں کریں، تو آپ کو کسی کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے کمپیریزن میں خود کو مت تولیں، اپنا کمپیریزن، اپنے آپ کو اپنا جائزہ لیں. یہ پازیٹیو اپروچ ہے، اسے ہیلدی اپروچ کہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہو جائے گی، آپ لوگوں کے ساتھ الجھنا چھوڑ دیں گے، اور لوگوں کی کامیابی سے اور ناکامی سے آپ افیکٹ نہیں ہوں گے. ادروائز آپ کیا ہوتے، لوگ کامیاب ہوئے تو آپ کو تکلیف ہوگی، لوگ ناکام ہوئے تو بھی آپ افیکٹ ہوتے ہیں. جی ناظرین، آج کا جو ہمارا بیسیکلی ٹاپک تھا وہ انٹرپرسنل افیکٹونیس تھا. ہوپ فلی آپ کو ان ساری باتوں سے مدد ملے گی کہ آپ نے گفتگو کیسے کرنی ہے، اپنے تعلقات کو کیسے مضبوط کرنا ہے. اپ کمنگ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسرٹیونیس ہوگا، کہ یہ جو کمیونیکیشن سٹائل ہے یہ کیسے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے، اس کے کیا سکلز ہوتے ہیں، وہ ہمیں کیسے ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں یا ہماری کمیونیکیشن میں ہم اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.